اس سے پہلے دوستو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ملتان بہاولپور کی میٹنگ کا حال. جو ملک نوید صاحب دیکھیں ابھی چورن بیچ رہے ہیں، اس وقت یہ چھپ گئے تھے نیب کے ڈر سے، قانون کے ڈر سے، اور آج آپ لوگوں کی خاطر یہ نکلے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو ڈبونے کے لیے. دیکھیں ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلیئر ڈیفنس لائن کے ساتھ میں ہوں محمد عمر. کیا حال چال ہے کیش ورتھ فیملی؟ سب سے پہلے تو کیش ورتھ فیملی آپ کے لیے یہ ہے کہ کیش ورتھ فیملی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کمپنی انشاءاللہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. کمپنی نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے بھی کرے گی، اور موجودہ جو ٹائم دیا ہوا ہے کمپنی، اس میں کمپنی اپنا ROI وغیرہ اور باقی ساری چیزیں شروع بھی کرے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ پورا کرے گی. اس کے بعد یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں B4U کے دور کی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ غور سے سنیے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پہ جو لوگ متحد ہیں، متفق ہیں کیش ورتھ کے ساتھ. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب B4U کرائسس میں آئی تو تمام مینجمنٹ جو تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ پبلکسٹی ہو رہی ہے. دائیں بائیں ہونے کے بعد راجہ ریاض نے فرنٹ پیج پہ آ کے ساری چیزوں کو سنبھالا، کیس کو سنبھالا، ان کی پیروی کی، اور پھر آج ایک راجہ صاحب نے کمپنی شروع کی کیش ورتھ، اور اس کو جناب اس کی کمپنی کی ہی حساب کتاب سے آپ لوگوں کو اکوموڈیشن دینا شروع کی. یہ سارا سسٹم راجہ صاحب نے شروع کیا. راجہ صاحب کو جتنی دعائیں دی جا سکتی ہیں کم ہیں. اچھا، اس وقت یہ مینجمنٹ ساری تقریباً چھپ گئی جنہوں نے کروڑوں خربوں روپے وڈرا لیا. باسمایت ملک نوید اور یہ جو کچھ لوگ ابھی آئے تھے جنہوں نے فرنٹ پہ آئیڈیاں لگائیں، پھر ان کی آئیڈیا لگا کے اوپر والی 3-4 آئیڈیوں پہ کام نہیں کیا، ان کا بونسز ریفرل لے کے سارا کچھ، اور جن کی وجہ سے ہی یہ آج کمپنی جو ہے کچھ مہینے کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے کمپنی نے ROI روک دیا. اچھا، بہرحال کمپنی انشاءاللہ اپنی پوزیشن دوبارہ سنبھال لے گی، ٹیک آف کرے گی اور ساری چیزیں بیان کرے گی. پھر جناب ابھی ہو کیا رہا ہے کہ ابھی وہی لوگ جو ہے اپنی مطلب مختلف کمپنیاں کے لیے، پبلکسٹی کے لیے ملتان، بہاولپور اور مختلف شہروں کے جناب دورے وغیرہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ورگرا لیں. یہاں پہ میرا میسج دینے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ دیکھیں، مینجمنٹ نے اپنا جو وعدہ کیا ہے کیش ورتھ نے، وہ تو انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک چیز کو آپ لوگ غور سے دیکھتے رہیے گا. اگر خدا نخواستہ مینجمنٹ کمپنی یہ کہہ دے کہ راجہ صاحب نے کمپنی بنائی ہے کیش ورتھ، اور راجہ صاحب کسی مطلب کہ چونکہ یہ کمپنی سیف الرحمان کی نہیں ہے تو لہٰذا راجہ صاحب کسی اور کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے بہاف راجہ صاحب، پتہ نہیں ان کو پیمنٹ کب ملتی ہے، کیس جب ختم ہوگا تو ادھر سے پیمنٹ ملے گی تو وہ ہمیں دیں گے. اگر راجہ صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ جناب دوسری کمپنیوں میں چلے گئے اور ان کی ٹیمیں جناب اکوموڈیشن وہیں سے کروائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال قابل غور ہے. اس کے اوپر سوچئے گا. B4U کیش ورتھ فیملی کے لیے خاص طور پہ وہ لوگ جو ناچ کود کر رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں دوسری کمپنیوں کے بینوں اور باجوں پر، ان کے لیے یہ سوال ہے. اور باقی جو متحد ہیں، متفق ہیں، وہ انشاءاللہ یقین رکھیں کہ تھوڑے ہی دن رہ گئے، چند دن رہ گئے، اس کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کی تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. تیسری بات یہاں پہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ریفنڈ کے اوپر زور کیوں دے رہے تھے یہ لوگ، کیونکہ آج آسمان واضح ہو چکا اور کافی آف سے زیادہ لیڈران جو B4U کے ہیں وہ بھی دوسری کمپنیوں کی پبلکسٹیوں میں پائے گئے ہیں. میں نے بار بار کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کسی کا، لیکن پبلکسٹی وہ کر رہے ہیں اور ریفنڈ کے اوپر اسی وقت انہوں نے زور کیوں دیا، اور زور دے رہے تھے بار بار ریفنڈ کے اوپر. ریفنڈ ملے گا بھی صحیح لوگوں کو، لیکن ریفنڈ کے اوپر زور دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس دن تمام لیڈروں نے مل کر یہ زور اٹھایا تھا، یہ بات اٹھائی تھی، یہ جناب آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو اوپر 2-3 آئیڈیاں لگی ہیں ان کو فضول میں یہ جو ڈالر دیے گئے ہیں ان کو بند کیا جائے. اور پھر آپ لوگوں کی پرزور اپیل پہ کیش ورتھ مینجمنٹ نے وہ آئیڈیاں جو ہیں وہ ان کی
وہ ختم کر دیں اور ان کو نیچے والی آئیڈیوں کو پہ کہا کہ کام کریں. یہ بات ان کو ناگوار گزری اور اسی بات کی وجہ سے جناب انہوں نے یہ دل میں ٹھان لی. اسی دن سے اصل میں یہ پرابلم شروع ہو گیا تھا. یہ پروپوگنڈا دوسری کمپنیوں کا بنانے کا، دائیں بائیں بھاگنے کا یہ پروپوگنڈا شروع کر دیا اور لوگوں کو جناب ان کو موقع ملنے کی دیر تھی کہ انہوں نے جناب اپنے مقصد میں تھوڑا سا کامیابی ان کو نظر آئی. لہٰذا ابھی انہوں نے علیحدہ دکانیں بنا کر دوبارہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اس چیز پہ زور دینا شروع کر دیا کہ ریفنڈ کریں. خاص کر کے میرے جیسے وہ لوگ جو ان کے کہنے پہ چلتے تھے، یا مطلب تھوڑا بہت جو ہے نا بگیاڑوں کا جو جھنڈ بنا ہوا تھا، وہ جھنڈ جناب یہ اس چیز پہ زور دے رہا تھا کہ ریفنڈ کریں تاکہ جلدی سے ریفنڈ ہو جائیں، اور ریفنڈ کرنے کے باوجود ہم جناب وہ جو دوسری دکانوں ہیں ان کے اندر سامان ڈال سکیں. بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دوسری دکانوں کے اندر ہم سامان ڈال سکیں. بہرحال مینجمنٹ کیش ورتھ جو ہے مینجمنٹ اس نے انشاءاللہ جو اپنے وعدے کیے ہیں پورے، وہ ابھی تک ہمیں 100% نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے وعدے پورے کرے گی. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کے اور سوچ کے کیش ورتھ فیملی آپ چلیے گا. خاص طور پہ انویسٹر حضرات، لوٹنے والے حضرات، اور انہی لوگوں کے ہاتھوں دوبارہ کسی اور جگہ پہ آپ نے اگر لٹنا ہے تو وہ آپ کی اپنی قسمت ہے. ہمارا کام تھا آپ لوگوں کو کافی ساری چیزوں سے آشنا کرنا، اور وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، کیش ورتھ زندہ باد.